بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں آپ سے بات شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت ہی اہم ہے، ذرا تسلی سے سن لیں۔ پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے اس سے پریشان ہو کر یا اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھانے کے لیے یا زیادہ پیسہ ارن کرنے کے لیے ملک سے باہر کسی غیر مسلم ملک جیسے امریکہ، یورپ یا کسی بھی دوسرے ریجن میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کل یہی باتیں ہو رہی ہیں اور ہر شخص یہی بات کر رہا ہے کہ بھائی ملک چھوڑ کے چلے جانا چاہیے، تو یہ باتیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک دوست نے مجھے کہا کہ بھائی میرے پاس تو اتنے وسائل ہیں کہ میں امریکہ جا سکتا ہوں، تو میں کیوں نہ چلے جاؤں؟ یہاں کی تم پالیٹکس دیکھو، یہاں کا اکنامک سسٹم دیکھو، یہاں کے نظام کو دیکھو، سبھی کرپٹ ہے، تو میری تو جان چھوٹے میں یہاں سے چلے جاؤں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یار تم کسی بھی نان مسلم کنٹری میں جا کر اپنا یا اپنے بچوں کا دین تو بچا لو گے، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ لوگ آگے اپنے بچوں اور ان کے گرینڈ چلڈرن کا دین بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں۔ تو یہ وبال کیوں بھائی اپنے سر لینا چاہتے ہو؟ اس نے وہی جواب دیا جو آپ نے اکثر سنا ہوگا، سب لوگ یہی کہتے ہیں بھائی جس نے بگڑنا ہے تو بگڑے گا، کہیں بھی جائے گا بگڑ سکتا ہے، کیا پاکستان میں یوتھ بگڑ نہیں رہی ہے؟ اور یہ تو سب تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، گھر کے ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول تو بہت اچھا ہے، بہت دینی ہے، اور ہمیں باہر کا ماحول کوئی افیکٹ نہیں کرے گا، اور بھی تو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، وہ بھی تو بہت اچھے رہتے ہیں، دین میں بھی ہیں۔ سب باتیں ٹھیک ہیں، یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں، لیکن 2 منٹ تسلی سے سن لیں، پھر جو فیصلہ کرنا ہو کر لیجئے گا۔ شیخ علی طنطاوی یہ ایک عالم گزرے ہیں، ان کی ایک پوتی جو پچھلے 40 سال سے امریکہ میں رہ رہی ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ مجھے ایک ٹاسک ملا۔ ٹاسک یہ تھا کہ میں بیروت کی مشہور فیملی رمضان فیملی کے بارے میں معلومات جمع کروں۔ یہ وہاں کی ایک بڑی رچ فیملی تھی، تو کہتی ہیں کہ میں نے سرچنگ شروع کی اور ان کے فیملی ٹری کو دیکھتے ہوئے اور انٹرنیٹ کی مدد سے کچھ ہی عرصے میں کوئی تقریباً 5,000 لوگوں کا ڈیٹا جمع کر لیا، لیکن ڈیٹا میں ملنے والی معلومات جو تھیں وہ بہت ہی بھیانک تھیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے رمضان فیملی کے ان افراد کو الگ کیا جو ملک چھوڑ کر ویسٹرن کنٹریز کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ اب ذرا اس کے سٹیٹس ذرا سنیں غور سے۔ انہوں نے لکھا کہ جن افراد نے 100 سال پہلے ہجرت کی ان کی 96% نسل اب مسلمان نہیں ہے، اور جن افراد نے 80 سال پہلے مائیگریشن کیا ان کی 75% اولاد اسلام چھوڑ چکی ہے، اور جو 60 سال پہلے دارالکفر میں شفٹ ہوئے ان کی 40% ان کے ڈیسینڈنٹس نے اسلام چھوڑ دیا ہے، اور جو 40 سال پہلے کسی غیر مسلم ملک میں بسے، وہاں جا کر انہوں نے اپنا کاروبار کیا اور شفٹ ہو گئے، ان افراد کے 25% بچے یعنی پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اسلام ترک کر چکے ہیں۔ پھر وہ لکھتی ہیں کہ ایک عالم جو 80 سال پہلے ایکواڈور یعنی امریکہ کا ایک ملک ہے تو وہاں چلے گئے، اور انہوں نے وہاں جا کر اس پہلی مسجد بنائی، پہلی مسجد بنانے والے، لیکن اب ان کی اولاد میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیے واشنگٹن کے تیسرے بڑے ریسرچ سینٹر پی یو کی رپورٹ، جس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ جس مذہب کو لوگ سب سے زیادہ قبول کر رہے ہیں وہ اسلام ہے، اور یہی باتیں ہم نے سنی ہیں اکثر، لیکن اس کے ساتھ ایک دکھ اور تکلیف اور تشویش کی بات یہ بھی لکھی ہے کہ ہر سال جتنے غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں تقریباً اتنی ہی تعداد میں پیدائشی مسلمان اسلام چھوڑ بھی رہے ہیں، اور انہوں نے تقریباً یہ تعداد لکھی ہے 1 لاکھ کی، یعنی 1 لاکھ اسلام قبول کر رہے ہیں اور 1 لاکھ اسلام سے فارغ ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ بھی رہے ہیں۔ امریکہ کے کچھ علماء تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی نئی نسل میں سے ہر 4 میں سے 1 اسلام کے بارے میں یا تو شک میں مبتلا ہے، ایگنوسٹک بن چکا ہے، یا اسلام چھوڑ کر ایتھسٹ بن رہا ہے۔ بھائی میں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے کہ وہاں جانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، میں تو آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھ رہا ہوں، کچھ حقائق رکھ رہا ہوں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ انہیں پڑھ کر میں خود بھی بے چین ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے اپنے خاندان والوں کا خیال پریشان کر رہا ہے جو ویسٹ شفٹ ہو چکے ہیں امریکہ اور یورپ میں۔ اس لیے جو بھی فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ ہاں 1 منٹ، مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ تو مولوی آدمی ہے، اسے دنیا کا کچھ پتہ وتہ نہیں ہے، لوگوں کا بلا وجہ ذہن خراب کرنے آ گیا۔ تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ بھائی میں بھی باہر رہ چکا ہوں اور جانتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ہیومن ریسورس کا باہر جانا کتنا ضروری ہے۔
پچھلے دنوں ایک رپورٹ میں نے دیکھی تھی اور اس رپورٹ کے مطابق پچھلے 5 سالوں میں بیرون ملک پاکستانیوں نے $145 بلین کی ہوم ریمیٹنس کی ہے، یعنی اتنا پیسہ پاکستان بھیجا ہے. اور یہ جو پیسہ بھیجا ہے، یہ تمام جتنی امدادی کارروائیاں ہوتی ہیں، امدادی جتنے بھی آپ کو فنڈز ملتے ہیں IMF سے چاہے ملے، ان سب سے بہت زیادہ ہے، بلکہ 5-6 گنا زیادہ ہوگا. آپ ان باتوں کو صرف اسی طرح سے دیکھتے ہیں، ایک اور زاویہ بھی تو ہے سوچنے کا، ایک اور اینگل بھی تو ہے کہ اگر سارا ٹیلنٹ پاکستان سے ڈرین کر جائے گا اور سارے ہائی اسکلڈ اور کارآمد لوگ باہر چلے جائیں گے تو یہاں کے نظام کو ٹھیک کون کرے گا؟ پاکستان کو آپ کی یہاں زیادہ ضرورت ہے، اس لیے آپ کو نظام میں داخل ہونا پڑے گا اور آپ کو معیشت میں آنا ہوگا، سیاست میں آنا ہوگا. اور ظاہر ہے کہ کیپٹلسٹ پاورز اور کرپٹ پولیٹیشینز ایماندار لوگوں کو آسانی سے تو آنے نہیں دیں گے، لیکن ہمیں اور آپ کو لیگل رائٹ کے لیے، اپنے لیگل حق کے لیے داخل ہونا پڑے گا. ان تمام باتوں کو سننے کے بعد آخر میں خود سے یہ بڑا سوال کریں کہ میرے لیے کیا اہم ہے، اس دنیا کو، ورلڈلی لائف کو میں کیا سمجھتا ہوں، میرا ورلڈ ویو کیا ہے. ایک مسلمان دنیا کو امتحان کی جگہ سمجھتا ہے اور آخرت کو اصل زندگی مانتا ہے، اور وہ آخرت کے لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھانے کی فکر کرتا ہے. جبکہ جو کیپٹلسٹ ہوتا ہے، لبرل ہے، لا دین ہے، دین کو نہیں مانتا، اس کی ورلڈ ویو کے مطابق تو زندگی صرف دنیا ہی کی ہے. وہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر اور اللہ کے سامنے حساب دینے پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اس لیے وہ صرف اس دنیا میں اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے. اب ڈیسیجن آپ خود لے سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا اہم ہے، ملک سے باہر جا کر اپنی نسلوں کے ایمان کا رسک لینا، یا اپنے ملک میں رہتے ہوئے پاکستان اور اسلام کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا.